السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں ویڈیوز کو پیش کیا جا رہا ہے جس میں اردو نام کو انگریزی میں کیسے لکھیں اس کی پریکٹس اور مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے تاکہ ہم اردو نام کو انگریزی میں صحیح طرح لکھ سکیں، اور یہ بات ذہن میں رہے ہم نے ابھی آپ کو اصل انگریزی سکھانا شروع نہیں کیا ہے، کیونکہ جب ہم اردو کو انگریزی میں صحیح نہیں لکھ پا رہے ہیں تو پھر اصل انگریزی کیا سیکھیں گے۔ اس لیے آپ احباب بار بار دیکھیں اور ویڈیوز کو ایک مرتبہ نہیں کئی بار دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اردو کا حرف انگریزی میں اس حرف کی جگہ پر آتا ہے، اس حرف کی جگہ پر یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ اور جو احباب چینل سے نئے جڑ رہے ہیں ان احباب سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، چلے گا۔ اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں وہ چاہیں تو واٹس ایپ گروپ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا، وہاں سے آپ جوائن کر لیں، اور اگر کوئی مسٹیکس ہو، کوئی بات معلوم کرنی ہو، آپ وہاں پر معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اس میں بھی ناموں کی پریکٹس کی گئی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کرم، کاف کی جگہ کے کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ را ہے تو را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں میم ہے اس لیے ایم کو لکھا، ہو گیا کرم۔ اسی طرح ہے گرم، گا کی جگہ جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں میم ہے اس لیے ایم کو لکھا، ہو گیا گرم۔ اسی طرح ہے شرم، شین کی جگہ پر ایس ایچ کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ پھر را ہے، را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں میم ہے، اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے جزم، اس کی انگریزی نہیں آتی ہے تو صرف میم کی جگہ ایم کو لکھا، ہو گیا شرم۔ اسی طرح ہے بھرم، بھا اس کی جگہ بی ایچ کو لکھا، بھا کی جگہ پر انگریزی میں بی ایچ آتا ہے تو ہم نے بھا کی جگہ بی ایچ لکھا۔ آپ نے بھارت پڑھا ہوگا کہیں پر، تو بھارت جہاں لکھا جائے گا وہاں پر بھی بی ایچ کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بھا کی جگہ پر انگریزی میں بی ایچ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اوپر ہے زبر اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ پھر ہے را، را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں میم ہے اس لیے ایم کو لکھا، ہو گیا بھرم۔ جیسے ورم ہے تو یہ واو ہے، واو کے اوپر ہے زبر، تو یہ واو ساکن نہیں، واو متحرک ہے، لہذا جب واو متحرک ہوتا ہے تو اس کی انگریزی آتی ہے، لہذا واو کی جگہ پر ہم نے ڈبل یو کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں میم ہے اس لیے ایم کو لکھا، ہو گیا ورم۔ اسی طرح ہے فجر، لفظ فجر ہوتا ہے لیکن پریکٹس اور مشق کرا جا رہی ہے اس وجہ سے ہم نے فجر لکھا ہے۔ فا کی جگہ ہم نے ایف کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ جیم کی جگہ پر جے کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر جے کو لکھ دیا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں را ہے تو اس لیے یہاں پر آر لکھا، ہو گیا فجر۔ اسی طرح ہے شجر، شین کی جگہ ایس ایچ لکھا۔ یہ بات ذہن میں رہے جو شین ہوتی ہے اس کی جگہ پر دو حرف آتے ہیں ایس ایچ، اوپر ہے زبر اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ یہاں پر جیم ہے، جیم کی جگہ ہم نے جے کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں را ہے تو اس لیے آر کو لکھ دیا، ہو گیا شجر۔ اسی طرح ہے زبر، زا اس کی جگہ پر زیڈ کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ با ہے تو یہاں پر بی کو لکھ دیا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ آخر میں را ہے اس لیے آر کو لکھا، ہو گیا زبر۔ اسی طرح ہے ربر، را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ با کی جگہ بی کو لکھا، اوپر زبر ہے تو ہو گیا یہاں پر اے۔ آخر میں را ہے تو اس لیے آر کو لکھا، ہو گیا ربر۔ اسی طرح ہے صبر، صبر ہوتا ہے فصبر جمیل، لیکن پریکٹس کرائی جا رہی اس لیے صبر ہم نے لکھا ہے۔ صاد کی جگہ ایس کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ یہاں پر با ہے، با کی جگہ بی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ آخر میں را ہے اس لیے آر کو لکھا، ہو گیا صبر۔ اسی طرح ہے شغف،
شین کی جگہ ایس ایچ لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. پھر گاف ہے، گاف کی جگہ جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں فا ہے اس لیے یہاں پر ایف لکھا. ہو گیا شغف. نغف، نون کی جگہ این کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا. گاف کی جگہ پر جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں فا ہے اس لیے ایف کو لکھا. ہو گیا نغف. رغف، را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. گاف ہے، گاف کی جگہ جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں فا ہے اس لیے ایف کو لکھا. ہو گیا رغف. اسی طرح شغف، شین کی جگہ ایس ایچ، اوپر زبر ہے اس لیے اے. گاف کی جگہ پر جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں فا ہے اس لیے ایف کو لکھا. ہو گیا شغف. اسی طرح ہے ہدف، ہا کی جگہ ایش کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. دال کی جگہ پر ڈی کو لکھا، اوپر ہے زبر اس لیے اے کو لکھا. آخر میں فا ہے اس لیے ایف کو لکھا. یہ آخر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جزم ہے، سکون ہے، اس کی انگریزی نہیں آتی ہے. آخر لائن کو دیکھتے ہیں. شجن، شین کی جگہ ہم نے ایس ایچ لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا. جیم ہے، یہاں پر جیم کی جگہ جے کو لکھا اور اوپر ہے زبر اس لیے اے کو لکھا. آخر میں ہے نون اس لیے یہاں پر این کو لکھا. ہو گیا شجن. اسی طرح رگن، را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. یہاں پر گاف ہے، گاف کی جگہ ہم نے جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں نون ہے اس لیے یہاں پر این کو لکھا. ہو گیا رگن. اسی طرح فگن، فا کی جگہ ہم نے ایف کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. گاف ہے، گاف کی جگہ پر ہم نے جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں ہے نون اس لیے این کو لکھا. ہو گیا فگن. اسی طرح گگن، گاف کی جگہ جی کو لکھا، زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. پھر گاف ہے، پھر جی کو لکھا، اوپر ہے زبر اس لیے اے کو لکھا. آخر میں نون ہے تو این کو لکھا. ہو گیا گگن. آخر میں ہے نگن، تو نون کی جگہ ہم نے این کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا. اور گاف کی جگہ جی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا. آخر میں نون ہے پھر این کو لکھا. ہو گیا نگن. تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں اردو نام کی انگریزی میں پریکٹس کرائی گئی ہے. آپ اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں اور کمنٹ میں لکھیں. اور اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو وہاں واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ وہاں پر معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیوز پیش کی جائیں گی وہ بڑے ناموں کے ساتھ پیش کی جائیں گی تاکہ بڑے ناموں کو بھی انگریزی میں لکھا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.